جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین، اور آج کی ولاگ میں بات کریں گے جو پاکستان کے وزیر اعظم 24ویں وزیر اعظم جو منتخب ہو چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے آج حلف بھی اٹھا لیا، انہوں نے جو ایوان سے منتخب ہو چکے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان کو آج کے پروگرام میں خصوصی ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا لائے عمل ہے، عامر ڈوگر صاحب کیا کہتے ہیں، فاروق ستار صاحب کا کیا بیان آیا، اور اڈیالہ جیل سے کون سی بری خبر آئی ہے ناظرین کے لیے۔ تو سب سے پہلے شہباز شریف کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے، لیکن ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ابھی سامنے ہے۔ وہ ملک کو معیشت کے جو چکر میں ملک جو پھنسا ہوا ہے، جو معیشت ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے، اس معیشت کو کون ٹھیک کرے گا، آئی ایم ایف کے پاس ڈیل کے لیے کون جائیں گے، ان سے کس طرح کے قسطیں وغیرہ لیں گے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ان کو ایک سائیڈ سے سپورٹ بھی کریں گے نواز شریف صاحب، اگر ان کی سپورٹ شہباز شریف صاحب کو ملتی ہے اور زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ ٹھیک سمت پہ جائے گا، اور یہ معاملات جو سارے ہیں یہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ناظرین، مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان آیا ہے سامنے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، یہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو، اور کوئی حکومت اس طرح آ جائے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کرے۔ جس طرح پاکستان اصل میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بربادی کی طرف صرف اس وجہ سے جاتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی پارٹی والوں کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے۔ اب بھی اگر شہباز شریف صاحب سامنے آ چکے ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی والے ایوان میں کرتے ہیں، کل بھی ہم نے دیکھا، پرسوں بھی دیکھا، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا شور شرابہ، تو یہ پارلیمنٹ کوئی راجہ بازار کی پارلیمنٹ نہیں ہے، اس پارلیمنٹ سے آپ پورے ملک کو چلاتے ہیں۔ تو خدارہ جس طرح آپ نے 2018 میں اپنا ٹینیور تقریباً 4 سال تو آپ نے گزار لیے، تو اسی طرح ان کو بھی ذرا چلنے دیں۔ اگر آپ ملک کے مفاد کے لیے سوچتے ہیں تو آپ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خدارہ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کو ذرا چلنے بھی دے۔ پارلیمنٹ سے انہوں نے راجہ بازار کا کوئی ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، چیخے لگا رہے ہوتے ہیں گو نواز گو، اس طرح، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو ٹائم ضرور پورا کرنا چاہیے۔ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صدارتی الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی والوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر رہے۔ اور ایم کیو ایم کے جہاں تک تعلق ہے تو ہر حکومت میں ساتھ ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور بات کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جو ہے کمیشن ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو رانا صاحب، آپ تو کمیشن بنا دیں گے، جس طرح پاکستان کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جی آئی ٹی جلدی جلدی بن جاتی ہے، اور جی آئی ٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ شروع تو ہو جاتا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر، اس کی ٹیم کے اندر یہ بندے ہیں، پھر جی آئی ٹی کا کوئی عطا پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، اس کے کیا خبر نکلتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور مولانا صاحب کا بیان سامنے آیا کہ ہم تحفظات کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، یعنی مولانا صاحب کے بعد جو ہے وہ نہیں بنی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہ اگر مولانا صاحب ایک دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہیں تو یہ موجودہ حکومت کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے، اور اپنے مفاد کو وہ سامنے رکھتے ہوئے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے طرف سے ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک جو فورٹ عباس کے ایک معذور بندہ ہے، ان سے انہوں نے فون پہ بات بھی کی ہے، ان کو حوصلہ بھی دیا ہے، اور ان سے نوکری کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کے دلوں میں اگر آپ گھر بناتے ہیں تو آپ حکومتوں میں بھی جا کے آگے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح اردگان کے ہم اگزامپل لے لیں تو اردگان بھی ایک چھوٹے سے میسج کے اوپر بندے کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، ہاسٹلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آخر میں اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبر دیں گے، بری خبر ہے اڈیالہ جیل سے کہ ایک جو وہاں پر مریض تھا وہ چل بسا ہے، اور اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جس سے ایک قیدی جو ہے وہ چل بسا ہے۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔